الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، روزے کے حوالے سے چند اہم مسائل کہ جن کے بارے میں لوگ تشویش میں مبتلا رہتے ہیں کہ نہ جانے ان سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا روزہ باقی ہے، تو وہ اے میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو پھر وہ تشویش میں ہوتا ہے کہ نہ جانے روزہ باقی ہے یا روزہ چلا گیا۔ تو اس حوالے سے سماعت فرما لیں کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے یہ سمجھا بھول کر کھانے پینے کے بعد کہ اب تو میں نے بھول کر کھا پی لیا ہے، میرا روزہ چلا گیا، اور پھر اس نے واقعتاً قصداً کھا پی لیا، تو اب اس کا روزہ چلا جائے گا۔ اس حوالے سے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بھول کر کھاتا پیتا دیکھو تو اگر تو وہ کمزور ہے تو پھر اس کو یاد نہ دلاؤ کہ کہیں اس کے اندر کچھ طاقت پیدا ہو جائے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اس کے بدن کے اندر کچھ طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے روزے کو اچھی طریقے سے مکمل کر لے۔ لیکن اگر وہ قوی ہے، مضبوط ہے، توانا ہے، تو پھر اس کو یاد دلا دینا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں بھول کر اگر کسی نے عمل زوجیت کر لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے حلق میں چلی جاتی ہیں خود سے، آگ جل رہی ہے، دھواں اڑ رہا ہے، غبار مٹی کا اڑ رہا ہے، یا کوئی کیڑے مکھی وغیرہ اڑ کر ہمارے حلق میں پہنچ جاتی ہے، تو اگر یہ چیزیں خود سے اڑ کر ہمارے حلق میں پہنچی ہیں تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اگر کسی نے خود سے کھینچ کر جان بوجھ کے قصداً انہیں اپنے حلق میں پہنچایا ہو، مثلا آگ جل رہی تھی اور کسی نے دھواں کھینچا، حلق کے اندر چلا گیا، اگربتی جل رہی تھی، کسی نے دھواں کھینچا اور وہ دھواں اس کے حلق کے اندر چلا گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناخن تراشنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ زیر ناف تراشنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی کو برہنہ دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ سارے وہ توہمات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر وضو کی حالت میں ہے، کپڑے ہم نے بدل لیے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، یا واش روم جا کر واپس آ گئے، جیسے ہوتا ہے بچوں کو جو ہے وہ واش روم لے کر جاتے ہیں تو مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید بچوں کو چونکہ واش روم لے کر گئے تھے، واش روم کے اندر داخل ہو گئے، بس قدم اندر رکھ دیا تو ہمارا وضو چلا گیا۔ تو ان چیزوں سے جیسے ان سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی اس طرح کسی کو برہنہ حالت میں دیکھ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہانے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حلق کے اندر کچھ خنکی سی پائی جاتی ہے، کچھ تری سی منہ کے اندر باقی رہ جاتی ہے، کلی وغیرہ کرنے کے بعد جو منہ میں پانی تھا وہ ہم نے نکال دیا، لیکن پھر بھی منہ کے اندر کچھ ہلکی سی تری باقی رہ گئی اور وہ جو ہے وہ حلق کے اندر ساتھ ساتھ اتر رہی ہے، تھوک کے ساتھ ساتھ وہ حلق کے اندر جا رہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے پانی چلا جاتا ہے تو اسے صاف کر لینا چاہیے، لیکن اگر وہ کان کے اندر پانی رہ گیا تو لوگ تشویش میں مبتلا رہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا روزہ باقی ہے یا روزہ چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسوڑوں سے بعض اوقات روزے میں خون آ جاتا ہے، تو اگر وہ خون حلق سے نیچے اتر گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ حلق سے نیچے نہیں اترا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم، نزلہ، یہ چیزیں بعض اوقات منہ کے اندر آ جاتی ہیں، حلق میں بعض اوقات نزلہ گر رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نائٹ فال ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ چلا گیا، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چھوٹی سی کوئی چیز منہ کے اندر رہ گئی، فقہاء فرماتے ہیں تل یا تل سے کوئی چھوٹی چیز جیسے مثلا منہ کے اندر رہ گئی، اسے چبایا یا ویسے ہی وہ حلق سے نیچے اتر گئی، تو اگر حلق کے اندر اس کا مزہ محسوس ہو رہا ہے، ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس نہیں ہو رہا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جسم کے کسی حصے سے خون نکلا یا خون کسی کو دیا، عطیہ کیا، ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے ہم نے خون دیا، تو اس سے روزہ نہیں جاتا، لیکن بھاری مقدار میں خون جسم سے روزے کی حالت میں نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ نقاہت طاری ہو جاتی ہے اور پھر ایسا نہ ہو کہ روزے کو مکمل کرنا مشکل ہو جائے، لیکن اگر کسی نے دے دیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی کے حوالے سے، قے کے حوالے سے بعض لوگ تشویش میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر ہمیں الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند اہم باتیں وہ آپ گوش گزار فرما لیں۔ اگر کسی نے قصدن الٹی کی، قصدن اس نے جان بوجھ کر قے کی اور وہ قے منہ بھر ہو گئی تھی
اور روزہ دار ہونا بھی اس کو اپنا یاد تھا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر خود سے قے ہو گئی تھی تو پھر اگر وہ منہ بھر نہیں تھی، تھوڑی سی تھی، اگرچہ وہ لوٹ گئی ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر خود سے قے ہو گئی، منہ بھر بھی تھی اور اس نے لوٹا لی، تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ چنے کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ لوٹائی ہو، تھوڑی ہی سی کیوں نہ ہو، روزہ اس کا چلا جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈکار وغیرہ کی صورت میں کچھ ذرات منہ میں آ جاتے ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے، ان کو تھوک دینا چاہیے، لوٹانا نہیں چاہیے. لیکن جو لوٹانے کا حکم ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انجیکشن وغیرہ لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا. تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ فقہا کی رائے انجیکشن لگانے کے حوالے سے مختلف ہے. بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کرنے کے حوالے سے بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مسواک روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ الگ سے نیچے بہرحال اتر جاتے ہیں، تو اس لیے ٹوتھ پیسٹ کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات مائیں جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کو دودھ پلانے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، تو بچوں کو فیڈ کروانے سے، دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک اور بہت اہم بات، سحری کے وقت بعض لوگ اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہو تو ہم سحری کرنا چھوڑیں یا سحری بند کریں. تو یاد رکھیے گا کہ اذان کا تعلق سحری کے وقت اختتام سے نہیں ہے، بلکہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. سحری کا وقت اختتام وہی ہے کہ جو بتایا گیا ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، کوشش کریں کہ ایک آدھ منٹ پہلے ہی اس سے ہم سحری بند کر دیں. اچھا، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، جو لوگ جلدی سے کچھ تھوڑا سا کھا لیتے ہیں یا جلدی سے پانی پی لیتے ہیں کہ چلو جلدی سے پانی پی لو، ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس صورت میں جو ہے وہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. مولا تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ عالی میں منظور مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.